قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو صبر ایوب کو شبیر فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شے کا پرسا مجھے سب اہل شے کا پرسا مجھے سب اہل چشم سجاد اگر ذوف سے ہو جاتی ہے بند اشکیاں پاؤں کی زنجیر اشکیاں پاؤں کی زنجیر رو کے کہتی تھی سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دیتے ہیں پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاہ عباس کے لاشے کو بتا دے شاہ عباس کے لاشے کو بتا دے ذبح شبیر کو کرتا ہے لئی خنجر سے بوس حلقوں پہ محبوب خدا بوس حلقوں پہ محبوب خدا دیتے ہیں نام پر شاہ کے پانی جو پلا صلوات پر محمد والے پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جسے گزرنا جوان ستم ہے جسے گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے محب و پیٹو کے اکبر محب و پیٹو کے اکبر حسین خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ لہو ادھر ہوا چشم لہو ادھر ہوا چشم امام میں دے تڑپ کے جانب گردوں نگاہ کی شہنے زمین ہل گئی ہے زمین ہل گئی ہے کیسیا پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے جواں میرے محروم میرے شہید پسر میرے ہنسی میرے
یوسف میرے رشید پسر قریب ہو کہیں میدان سے یا پدر پہ آج نہیں واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات کدھر گئے میرے گل پیرہن علی اکبر میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر جوان مرگ غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن بلا کے گھر سے یہاں عاشقیاں نے لوٹ لیا دعائی ہے کہ مجھے کربلا پکارتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے نہیں بتانے کے لاشا یہ نہ بکار مجھے تیرے فراق میں ہے زیز ناگوار مجھے صدا سنا دے میں صدقے پھرے ایک بار مجھے گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا ہے کلیجہ منہ سے کوئی دم پکاری دھیوڑی سے بانوں پسر ملا کے نہیں بتاؤ مرہمیں زخم جگر ملا کے نہیں ستم کے ابر میں میرا خمر ملا کے نہیں علی کے لال و علی کو ملا کے نہیں شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد یہ ذکر تھا کہ صدائی دور سے ناگاں جناب قبلہ کعبہ بائیے للہ حضور حال سے بیٹے کے کیا نہیں آگا زبان اٹھ گئی ہے غلام اکھڑ رہا ہے داماد جب جان لیتی ہے پکارنے کی بھی طاقت جواب صدا یہ سنتے ہی سلطان بحر و بر دوڑے یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے کبھی تو فوج پر مانند شیر نر دوڑے کبھی ادھر گئے روتے کبھی لوٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی زمین پہ خون میں غلطہ پسا عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی
عطش سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زباں دیکھی خمار سے چہرے پر زردی لبوں پہ جان دیکھی کلیجہ پھٹ گیا سینے میں کلیجہ پھٹ گیا سینے میں پدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا صلوات مومنین اگر آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں تھوڑا اور قریب آ جائے ادھر. کل سے ہم کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب کو 8:30 بجے انشاءاللہ بٹھا دیں، کیونکہ جمعے سے میرے خیال سے اب حسینی بھائی کے یہاں پڑھنا ہے ان کو، تو تھوڑی وقت کی پابندی آپ لوگ بھی کریں انشاءاللہ. 8:30 بجے انشاءاللہ ہم کل سے کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب کو ممبر پہ بٹھا دیں. ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتتا جاہلیہ. صلوات. قابل قدر مؤمنین و مومنات، حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں امام حسین ایسوسیشن، مظلومین فاؤنڈیشن اور مؤمنین و مومنات ٹورنٹو کے تعاون سے
ہونے والے عشرہ زینبیہ کی 1435 ہجری کے عشرہ زینبیہ کی آج دوسری مجلس عزا ہے، اور ہم معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کل کی ابتدائی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارے زمانے کے امام نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے واجب ہے، عوام کے لیے، کہ وہ تقلید کریں، اور مرجع مجتہد کی 4 شرائط خود امام زمانہ علیہ السلام ہمیں بتا کر گئے۔ آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ امام کی دوسری فرمائش، دوسرا ارشاد، عموماً یہ ارشادات امام توقیعات سے ملتے ہیں، جیسے کل عرض کیا تھا، خطوط سے، امام کے جو لیٹرز ہیں، امام کے چاہنے والوں کے نام، ان سے یہ لیٹرز سے میٹیریل ملتا ہے۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا امل حوادث الواقعات فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا، وہ مسائل جو جدید تمہیں درپیش ہوں، حدث یحدث، جو شے پہلے نہ ہو، یہ حادثہ بھی اس لیے حادثہ ہوتا ہے کہ پہلے نہیں ہوتا، انہونا ہوتا ہے، ان سین ہوتا ہے، اس کا مظاہرہ پہلے نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات نے ہمارے جواد میاں کو محفوظ رکھا، شفا عطا فرمائی، ہر مومنہ کو اللہ حادثات زمانہ سے محفوظ و مسون فرمائے۔ تو حادثے کو حادثہ اسی لیے کہتے ہیں، اور حدیث بھی، حدیث الیوم، یہ نیوز جو ہوتی ہیں، نیوز آف دا ڈے، اس کو کہتے ہیں حدیث الیوم۔ نیوز کو اس لیے نیوز کہتے ہیں کہ وہ نیو ہوتی ہے، نیو سے ہی نیوز ہے، جدید۔ تو اس لیے عمل حوادث الواقعات، وہ حالات جو واقع ہوں بعد میں، نئے حالات، نئے ایشوز جو درپیش ہوں تمہیں، فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا، ان میں رجوع کرنا تم ہمارے حدیثوں کے راویوں سے۔ دیکھیے ادھر بھی حوادث کا لفظ ہے، یہاں پر بھی حدیث کا لفظ ہے۔ ذرا غور فرمائے، کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ بڑی باریکیاں رکھتا ہے، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ جو نئے ایشو درپیش ہوں ان کے لیے خود سے فتویٰ نہیں دینا، خود سے سوچ بچار نہیں کرنی، تمہارا لیول اس قابل نہیں ہے۔ فرجعوا فیہا، رجوع کرو ان نئے ایشوز میں، نئے مسائل میں، الی روات حدیثنا، ان راویوں کی طرف جو ہماری حدیث کی نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ہمارے علماء اور فقہا کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی محنت کس قدر ہے۔ مثلا جناب شیخ حر عاملی، جو لبنان کے جبل عامل کے عالم ہیں، وہاں کے 3 عالم بہت مشہور ہیں، اگرچہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک شہید اول، دوسرے شہید ثانی، جنہوں نے لمعہ لکھی زندان کے اندر، اور زندان کے اندر بغیر کسی کتاب کے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ کوئی ان کے پاس، ظاہرہ زندان میں کہاں بکس اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آج مجتہد اجتہاد کا پہلا زینہ عبور کرتا ہے۔ ذرا غور فرمائے کہ اس عالم کا حافظہ کیا ہوگا کہ جس عالم نے آلموسٹ فقہ کی سب سے ٹاپ کی کتاب زندان کے اندر لکھی۔ جبل عامل سے تعلق رکھتے ہیں شہید اول،
शहीद सानी ये भी जिंदान में रहे, दोनों ही शहीद हैं। और शहीद सालिस तो आप जानते हैं कि आपके मुल्क में, जी हाँ, आगरा में है। तो शहीदैन दोनों के दोनों आमिल से हैं, जबल आमिल से। आयतुल्लाह मोहसिन आमिली, जिन्होंने बीबी सकीना रुकैया बिनतुल हुसैन की कब्र को खुदवाया था और पक्की कराई थी, और जिनके बाद हम तक ये रिवायत पहुंची कि बच्ची के हाथ आज भी रस्सियों में जकड़े हुए हैं और बच्ची कुर्ते में दफन है, कफन भी पहना हुआ नहीं, वो भी जबल आमिल से ही ताल्लुक रखते हैं। और एक बहुत बड़े आलिम थे हमारे हुर्र आमिली, हुर्र आमिली, ये भी बहुत बड़े मुज्तहिद आज़म। इन्होंने 20 वॉल्यूम की किताब लिखी जिसमें 30,000 से ज्यादा अहादीस मुहम्मदो आले मोहम्मद को जमा किया। ये बैकग्राउंड आपको मारिफत इमाम ज़माना की बैकग्राउंड उस वक्त तक पता नहीं चल सकती जब तक हम वो लोग डिस्कस ना करें कि जो लोग इमाम की खिदमत में शरफयाब हुए हैं, जिन लोगों पर इमाम की नजर करम रही है। गैबत सुगरा में तो मौरिद लुत्फ़ व करम इमाम ज़माना होना एक बहुत आम सा इशू था कि इमाम ज़ाहिर है गैबत सुगरा में है, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, ख़तों के जवाब भी दे रहे हैं। ये जिनका तज़किरा मैं कर रहा हूँ ये गैबत कुबरा के ज़माने के हैं, जब इमाम अलैहिस्सलाम गैबत कुबरा में है। इन गुलामों ने अपने इमाम के साथ कितना रब्त रखा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इनकी तकरीर में भी मदद की, तहरीर में भी मदद की, लाइफ में भी मदद फरमाई। एक और शख्सियत जो हमारे शिया मजहब में बहुत ही मोहतरम है वो है अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा हिल्ली फ़िक़्ह में, जूरिस्प्रूडेंस में अगर आप लफ्ज़ अल्लामा अलल इतलाक बोलें, सुने या पढ़ें तो आपको पूछने की जरूरत नहीं कि कौन अल्लामा, मुराद ही हिल्ली है। फ़िक़्ह जाफरिया में कोई अल्लामा सिवाय हिल्ली के नहीं गुजरा। ये एजाज है अल्लामा का। ये भी जाहिर है कि शेख यूसुफ हिल्ला से इनका ताल्लुक है और इनका पूरा ख़ानदान मुहक्किक साहिब शराय, पूरा मामू भी इनके वालिद भी, इनके बेटे भी फ़ख्रुल मुहक्किकीन, और उनके अलावा इनका पूरा ख़ानदान एक चेन है उलमा की, बाकायदा उलमा की एक चेन है। आप अगर हरम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम में तशरीफ़ ले जाएं तो वहाँ आपको इनका मकबरा, इनकी कब्र, इनकी भी और मुक़द्दस अर्दबेली की भी कब्र आपको वही मिलती है कि जिनको इमाम पाक ने भी मुक़द्दस के लफ्ज़ से पुकारा। ज़रा गौर फरमाइए कि क्या मेयार है मारिफत इमाम का। हम सिर्फ ये टूल्स बयान कर रहे हैं, सोर्सेज, ज़राए, जिनके ज़रिए हमें भी अल्फ़ाबेट्स पता चल जाए अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के। मसलन छोटी सी मिसाल, यही शहीदैन में से जो मैंने अभी अर्ज़ किया, शहीद के बारे में लिखा है कि जब जालिम बादशाह ने, जालिम हाकिम ने कत्ल करना चाहा तो इनके दोनों पाँव को रस्सियों के साथ दो मुख्तलिफ सिमत में दौड़ाए जाने वाले ऊंटों के साथ बांधा और कहा कि अब भी वक्त है, बराअत कर लो, मुखालिफत कर लो मौला अली की। असल में सारा का सारा नजला मौला अली की विलायत पे ही गिरता था जो आज भी गिरता है। ये अल्लामा नासिर अब्बास बेचारे एक इंतहाई शरीफ नफ्स बाप के बेटे, इंतहाई पाकीज़ा किरदार के इंसान थे। मैं उनको बचपन से जानता हूँ, जब ये 5 साल के थे तो मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ। मेरे शागिर्दों में भी थे, मेरे बच्चों की तरह भी थे। मजालिस में बाकायदा नारे लगाते थे, जब बहुत बच्चे थे उस ज़माने में बाकायदा नारे लगाते थे।
ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ ولایت علی پہ پڑھتے تھے، اور لوگوں کو ولایت علی، حب اہل بیت، شان محمد و آل محمد پسند نہیں ہے۔ اول فول کہیں تو کوئی نہیں مارے گا، مولا علی پہ پڑھے تو ہر ایک مارنے کے لیے تیار ہے۔ بلکہ میری ایک عزیز بہن کی کال آئی لاہور سے، آغا صاحب بھی تشریف فرما تھے، اتفاق سے انہوں نے مجھے بتا کہ یہ حیران کر دیا کہ آخری تقریر جو انہوں نے کی، جس کے بعد ان کو برسٹ لگا ہے، گولی لگی ہے، اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اللہ کی ذات نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، لہٰذا آج کی تاریخ میں مجھے گولی لگ جائے تو مجھے شہادت قبول ہے، مولا علی کا نام لینے والا میری نسل میں آ گیا۔ یہ آخری جملہ تھا، آخری تقریر۔ تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے ذیل میں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ایک دروازے پہ بک گئے تو پھر ایک جنس دو جگہ تو نہیں بکتی، بار بار تھوڑی، ہر جائی تھوڑی ہے، بک گئے تو بک گئے۔ تو امام علیہ السلام کی معرفت رکھنے والوں میں ایک علامہ ہلی ہے۔ علامہ ہلی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے صرف امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہی نہیں کی بلکہ عنایت امام بھی ان تک پہنچی ہے۔ صرف زیارت نہیں، عنایت بھی پہنچی، لطف امام پہنچا ہے۔ معرفت میں انسان اپنے آپ کو اس درجے پہ فائز کر لے کہ ایک قدم غلام چلے 100 قدم امام چلے۔ اس کی ذرا مثال سن لیجئے تو آپ کو یہ بحث سمجھ میں آ جائے گی۔ ان کے ایک استاد تھے، وہ تکفیری مسلک کے تھے، یعنی ہمیں کافر کہنے والے۔ یہ آج سے نہیں ہے بلکہ یہ جو خوارج تھے، اگر آپ ان خوارج کی بیک گراؤنڈ کو پڑھیں تو خوارج نے مولا علی کو وہ حکمین منتخب کرنے پر نہروان کی جنگ میں نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، کافر کہا تھا۔ ان کی نظر میں مولا علی کافر ہیں کیونکہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر انہوں نے حکمین، 2 حکم مقرر کر دیے تھے، لہذا وہ مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ تو یہ دور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ایسے نہیں ہے کہ آج چلا ہو کافر کہنے کا۔ یہ تکفیری فکر کے لوگ آج پیدا نہیں ہوئے بلکہ دور پیغمبر سے ان کے اندر وہ حقد و کینہ چھپا ہوا تھا، اور جب دور علی آیا تو بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ تو تکفیری مسلک کا ایک بہت بڑا گرامیٹیشین تھا جس کے پاس علامہ پڑھتے تھے، اور علامہ کی جوانی تھی، تو اس نوخیز عمر میں علامہ اس کے پاس گرامر سیکھ رہے تھے کہ ایک روز اس عالم نے، ان کے استاد نے کہا کہ ہلی، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے امام علی کے خلاف میں نے 1000 دلیل لکھی ہے کہ وہ امام نہیں اور ولی نہیں، وہ مولا نہیں۔ 1000 دلیل۔ خون کھول گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سرد خون کے لوگ تو تھے نہیں، معرفت امام زمانہ میں -0 والے ٹمپریچر کا خون نہیں چلتا بلکہ جوبن والا خون چلتا ہے۔ یہ سوئی ہوئی مینٹلٹی امام سے عشق نہیں کر سکتی۔ بیدار بخش چاہیے، شب زندہ دار چاہیے، شب بیدار چاہیے، بالکل دوسرے کی وارننگ کی ضرورت نہ ہو بلکہ انسان دوسروں کو وارننگ دیتا ہو، وہ معرفت امام پہ فائز ہو سکتا ہے۔ تو خون کھول گیا کہ میرے امام کے خلاف، اور اس کی یہ جسارت۔ تو ہمارے ہاں آج کل ایک بحث چل رہی ہے کہ کرٹسی میں ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ کرٹسی میں یا تقیہ میں مذہب چھپانے کا حکم ہے، تقیہ میں بھی مذہب چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ مذہب چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے، ہمارے مذہب میں چھوڑنا ہے ہی نہیں۔ اگر مذہب چھوڑنا جائز ہوتا تو میثم تمار نے چھوڑ دیا ہوتا، اگر مذہب چھوڑنا جائز ہوتا تو کمیل نے چھوڑ دیا ہوتا،
اگر مذہب چھوڑنا جائز ہوتا تو بغداد میں ذبح ہونے سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے قمبر چھوڑ گئے ہوتے مذہب کو. مذہب چھوڑنا جائز ہوتا تو بلال نے مدینہ نہ چھوڑا ہوتا. تو آپ یہ ذہن نشین فرما لیجئے، یہ غلط فہمی بالکل. تقیہ کے اندر مذہب چھپا سکتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے. تو علامہ کا خون کھول گیا کہ اس میں یہ مجال. کہا کہ استاد ایسے کریں کہ ایک رات کے لیے ہمیں یہ کتاب دے دیں آپ. اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، 8ویں صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے، 7 اور 8 میں ہے یہ. تو قلم سے لکھے ہوئے، ظاہر ہے کہ 1000 دلیل جو ہوگی وہ کچھ بھی نہ ہو تو 1000 صفحے سے تو اوپر ہوگی. اور وہ زمانے کے موٹے موٹے صفحے، اس کو تو اٹھانے کے لیے بھی اچھا خاصا راہبار چاہیے. خیر علامہ نے کہا کہ میں یہ لے جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت ہے، کل جب درس پڑھنے آؤ گے تو کتاب کو واپس لے آنا. جب درس پڑھنے کے لیے گئے تو کتاب کو واپس لے گئے، کیونکہ وعدہ تھا. ظاہر ہے کہ یہ ایک علامہ ہے، یہ ایک فقیہ ہے. اس وقت تو خیر فقیہ نہیں تھے، فقیہ تو بعد میں بنے، مگر ان کی بچپن میں تربیت دیکھیں کہ دشمن سے ہی مگر امانت تو واپس کرنی ہے. جیسے مولا علی نے کافر و مشرک کی امانت اس شب میں سو کر واپس کی تھی. ہمارا مذہب امین مذہب ہے، ٹرسٹ والا مذہب ہے. تو شب کو لے کے آ گئے، کمر بستہ ہو کر کاغذ قلم لیا، لکھنے بیٹھ گئے. جواب کتنے لکھے ہوں گے؟ اب یہ لکھا نہیں ہوا کتاب میں، 50 لکھ لیے ہوں گے، 60 لکھ لیے ہوں گے. اور کتنے لکھ لیں گے ایک رات میں؟ تہجد بھی پڑھنی ہے، صبح 8 بجے تو نہیں اٹھنا امریکہ کینیڈا والوں کی طرح. ہم غریبوں کو تو 2:30-3 بجے اٹھنا پڑتا ہے. ہمارے آغا صاحب تھے، آغا کے دوست اور ہمارے بھی دوست، رات کو غلام السیدین صاحب فرمایا کہ میں 3:30 آیا حضور، تو اس وقت تو آپ پڑھ رہے تھے. میں نے کہا الحمدللہ، ظاہر ہے کہ ہمیں تو 2:30-3 بجے اٹھنا پڑتا ہے، ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. تو وہ 8 بجے والے نہیں ہیں، 8-9 بجے والے ہیں. تو علامہ ظاہر ہے کہ متدین ہیں، تھوڑا شارٹ کر لیا ہوگا تہجد کی نماز کو، شارٹ کر لیا ہوگا کیونکہ بہت بڑا کاز ہے وہ، مگر یہ نہیں کہ ترک کر دیں. تو خیر بہرحال سو گئے بیچارے، رات کے کچھ حصے میں سو گئے. اب اٹھے تو نماز فجر کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا بنے گا. امام علیہ السلام کی وکالت میں 1000 جواب لکھنے کی نیت کی تھی، مگر وقت نے ساتھ نہ دیا اور نیند کا غلبہ بھی ہو گیا. اٹھے تو کیا دیکھیں، 1000 کے 1000 کے جواب لکھے جا چکے ہیں. اب گھبرا سے گئے کہ یہ کس نے لکھے ہوں گے. اب جو آخری ورق پلٹا تو اس پہ لکھا تھا کتبہ بید المہدی ابن الحسن العسکری. تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، معرفت امام یہ ہے کہ انسان مولا علی کے خلاف لکھی گئی تحریر پر اپنا ریئیکشن کرے اور اپنی نیت کا اظہار کرے. یہ ہے انما الاعمال بالنیات، علی القصد و علیہ الابلاغ. میرا کام تھا نیت کر لینا، اب اس کا کام ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دینا. یہ دین کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جو دین کے پروجیکٹس آپ شروع کرتے ہیں، ویسے یہ سوچنا چاہیے کہ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے ڈپلیکیشن نہ کریں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے تقریباً ڈپلیکیشن ہی ہو رہی ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے. اگر ایک کام ہو رہا ہے تو آپ دوسری ٹیریٹری میں دوسرے اینگل سے دوسرے طریقے سے کام کر لیجئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے آیت اللہ خامنائی کو جب اپوائنٹ کیا جانے لگا، آقا نے جب دنیا سے جانے سے پہلے اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد ان کو قیادت سونپی جائے، تو ایک کوشچن پیدا ہوا. اس وقت میں
پاکستان میں تھا، بلکہ یہی جہاں سے ناصر عباس شہید تھے، اتفاق سے میں وہیں تھا اس دن جب آغا کی وفات ہوئی۔ تو جیسے ہی مجھ سے پوچھا ملتان کے گرد و نواح کے لوگوں نے کہ اب کیا ہوگا، تو میں نے کہا بالکل آغا خامنہئی قیادت سنبھالیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو حجت الاسلام والمسلمین ہے، ظاہر ہے اس وقت تک تو انہیں آیت اللہ لکھا نہیں جاتا تھا۔ میں نے ان کو ایک بات سمجھائی کہ حوزہ علمیہ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایکٹیو ہوتا ہے ایک مجتہد، بیک اپ پہ ہوتا ہے 200 مجتہد۔ 200 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آیت اللہ کے بالکل 100% کیپیبل ہوتے ہیں، مگر انہیں لکھا نہیں جاتا، انہیں اسٹور میں رکھا جاتا ہے کہ اگر ضرورت پیش آ گئی تو ان کو کل ہم پیش کر دیں گے۔ ان میں سے ایک آیت اللہ خامنہئی بھی تھے۔ آیت اللہ نہیں لکھ پاتے تھے مگر مجتہد ضرور تھے مکمل طور پر۔ بلکہ آج اگر میں یہ کہوں کہ قم کے اندر کم از کم اس وقت جب آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں 1000 آیت اللہ ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، میں نے کم بیان کیے ہیں، اس سے زیادہ آیت اللہ قم میں اس وقت موجود ہے۔ یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ ایک رات میں کیسے آیت اللہ بن گئے، کہ بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو معرفت امام یہ ہے کہ آپ اپنا جاب کریں، آپ مجتہدین کا جاب نہ کریں۔ جو آپ کے ذمہ، آپ ڈونیشن دیں، حسینیہ پے آف ہو جائے، آپ کالز کریں، کنورٹ کریں لوگوں کو۔ آج کی مجلس میں اگر 200-300 لوگ ہیں تو کل کی مجلس میں 600 لے کر آئیں، یہ آپ کا جاب ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر اس سال اگر حصہ جو بٹ رہا ہے، اگر وہ $4 کا حصہ ہے جو بٹ رہا ہے، آپ اگلے سال عہد کریں مجھے اللہ دے میں $10 کا حصہ بانٹوں گا مجلس حسین کے لیے، یہ آپ کا جاب ہے، وہ ان کا جاب ہے، انہی کو کرنے دیجئے۔ یہی غلط فہمی ہو رہی ہے کہ مقلد مجتہد کا جاب کرنے لگ گیا ہے، تبھی تو ہمیں راستہ ہی نہیں مل رہا۔ معرفت امام کیا ملے گی، معرفت غلام ہی نصیب نہیں ہے۔ اب آ جائیے ذرا ایک اس ایشو پہ بھی غور فرما رہے ہیں کہ حضرت علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ نے کتاب خود نہیں لکھی، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام نے تحریر فرمائی، زیادہ تر، تھوڑی سی انہوں نے لکھی۔ آپ ذرا لیول دیکھیں معرفت کا۔ انسان اگر مولا علی کی وکالت میں مخلص ہو جائے تو جو زمانے کا امام ہے وہ اپنے غلام کو کاز میں پارٹنر بنا لیتا ہے کہ تم لکھو تو کیا، ہم لکھیں تو کیا، کاز تو ایک ہی ہے۔ یہ میں سیمپلز اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں اور آپ آج کی تقریر کے بعد کم از کم ایسی انویسٹمنٹ کی نیت تو کریں جس میں امام زمانہ علیہ السلام پارٹنر بنتے ہیں۔ اب ایک اور ایگزامپل، بلکہ ایک اور توقیع مبارک، امام زمانہ علیہ السلام کا خط، ایک اور نائب کے نام خط لکھا، فرماتے ہیں کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم فلولا ذالک لنزل بکم اللعو واستلمکم الاعداء۔ یہ بڑی عجیب توقیع ہے، اور انشاءاللہ اگر اس کا ترجمہ سماعت کر لیا، سمجھ لیا، تو آج کے لیے یہ گفٹ ہے امام زمانہ کی طرف سے۔ یہ گفٹ ہے، جیسے کل میں گفٹ گنوانے گیا تو صرف ایک گفٹ گنوایا تقلید کا، بس، اور تو کوئی نہیں، اجتہاد کا۔ تو اب آج ذرا سن لیجئے، فہرست بھی پہلے سن لیجئے، پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ مثلا دعائے افتتاح کسی امام کے دور میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ امام علی کے دور کے شیعہ دعائے افتتاح نہیں پڑھتے تھے،
امام حسن امام حسین کے دور کے شیعہ یہ دعا نہیں پڑھتے تھے. یہ دعا زمانے کے امام نے آپ کے لیے دی ہے کہ یہ خاص تحفہ حجت ہے اپنے زمانے کے شیعوں کے لیے. یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. اسی طریقے سے دعائے ندبہ یہ آپ کے دور میں ہے, سابقہ ادوار میں نہیں تھی. این الحسن و این الحسین این ابناء الحسین, یہ آپ کے لیے ہے. یعنی آپ کو امام زمانہ علیہ السلام نے ایک ذریعہ بتایا توسل کا ائمہ اطہار کی ارواح کے ساتھ اور وجود اعلی حضرت حجت ابن الحسن کے ساتھ کہ تم اس دور میں جب دشمن تمہارے ارد گرد گھیرے کو تنگ کیے ہوئے ہوں تو خود کو لاوارث نہ سمجھنا, تم دعائے ندبہ کے ذریعے ہمیں یاد کرنا, ہم آ کر حاضری بھی دیں گے, تمہاری مدد بھی کریں گے. یہ دعائے افتتاح, دعائے ندبہ. دعائے عہد, دعائے عہد کسی زمانے کے امام کے دور میں نہیں رہی. دعائے فرج کسی زمانے کے امام کے دور میں نہیں رہی. استغاثہ, آپ بتائیں عریضہ کبھی مولا علی کے نام عریضہ ڈالا ہے یا کمیل نے کبھی عریضہ ڈالا تھا؟ علی کے دور میں عریضے کا رواج نہ تھا, کسی امام کے دور میں عریضے کا رواج نہ تھا. اس لیے کہ عریضہ بھی ضرورت کا نام ہے جیسے تقلید ضرورت کا نام ہے. اگر ظاہر بظاہر امام بیٹھے ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں, کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب امام ظاہر موجود نہیں تو تحریر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ذرا یہ غور فرماتے چلیں تاکہ ہمیں معرفت امام علیہ السلام کے وہ ٹولز مل جائیں جن کے ذریعے ہم امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ سابقہ علماء نے, فقہاء نے, محدثین نے, اشراف قوم نے کس طریقے سے امام علیہ السلام سے ربط و ضبط قائم فرمایا. مثلا اس دور میں جو آپ کو عزت ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی امام کے دور میں مکمل دین اللہ کا نہیں ہوا. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, یہ عزت اللہ نے نرجس کے لال کے حق میں رکھی ہے کہ جب امام زمانہ کی حکومت ہوگی اور ہم انہی امام کی رعیت ہیں تو ہمارے زمانے کے امام کے دور میں سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے گا. اس لیے کہ بہکانے والا شیطان جو کسی دور میں نہ مر سکا امام زمانہ کی تلوار سے وہ بھی مر جائے گا. امام کے دور میں امام کے دور میں شیطانیت ختم ہو جائے گی. یملأ الارض قسطا وعدلا. دیکھیے امام حسین کا انتقام, بلکہ مظلوم کا انتقام مکمل ہو ہی نہیں سکا کسی دور میں. 4.25 سال مولا علی کے بڑے زرعی سال ہیں, مگر سارے کے سارے سال لڑائی جھگڑے میں گزر گئے. وہ کام جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں سکا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ امام زمانہ کے جو دور ہوگا لڑائی بھی ہوگی, عدل و انصاف بھی ہوگا, ظلم ختم بھی ہوگا, انتقام بھی ہوگا, مقتول بھی آئیں گے, قاتل بھی آئیں گے. یہ واحد امام ہے. آپ وٹنس ہوں گے, ہم وٹنس ہوں گے انشاءاللہ. ہماری آنکھوں کے سامنے مقتول بھی لایا جائے گا اور قاتل کو سزا ملے گی. آدم سے لے کے عسکری تک کسی دور میں مقتول کے سامنے قاتل کو سزا نہیں ملی. یہ نرجس کے لال کے دور میں ہوگا. ہے نا؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. وہ سابقہ سارے ظالم اور ان کے لشکر اٹھائے جائیں گے
उन सब के सब को नरजिस कलाल सजा देगा, सब जालिमों को। हर मजलूम का इंतकाम लिखा हुआ है हजरत हुज्जत के नसीब में। जरा मारिफत देखें आप अपने इमाम की। लिहाजा हमें कितना मुस्तैद होना चाहिए, हमें कितना प्रिपेयर होना चाहिए, कितना हमें तैयार होना चाहिए इमाम ज़माना की फौज में शामिल होने के लिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आर्मी में जाने के लिए किस दर्जा हमें तगोदौ करनी चाहिए, ताकि हम उन सारी क्वालिफिकेशंस को और उन सारी शराइत को अपने हाथ में रखें। इधर जिब्रील कहें कि तुम्हारा इमाम आ गया, इधर सीने पे हाथ रख के इमाम से हम कहें कि आपका गुलाम आ गया। ये इस्तेदाद चाहिए। इसकी खातिर इस अशरे का उन्वान ये रखा गया ताकि हम मारिफत के जरिए इमाम अलैहिस्सलाम से, इरफान के जरिए, मोहब्बत के जरिए इमाम के तकर्रुब के काबिल हो जाए, कुर्ब इमाम हमें नसीब हो जाए। अब जरा मुलाजा फरमाइए कि जब ये जो तौक़ी मुबारक आई तो ये तौक़ी यूं आई कि किसी ने लिख के भेजा कि सरकार हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, हर दौर में तशय्यो को मारा जाता रहा, आज भी देख लीजिए आप, यानी आज भी पूरी दुनिया के अंदर बदमाश महफूज है, चोर उचक्के महफूज है, डाकुओं को कोई नहीं मारता, इज्जत व नामूस के सौदागरों को कोई नहीं मारता, बैंक लूटने वालों को कोई नहीं मारता, जमीन फिरोशों को कोई नहीं मारता, कमीनों को कोई नहीं मारता। अगर मारा जा रहा है तो उनको जो कायनात के शरीफ तरीन लोगों का जिक्र करते। जरा गौर करें आप, उस दौर में भी यही था, बल्कि ये जुमा जो साकित हुआ और जुमा तखयीरी करार दिया गया, ये भी हुक्म इमाम से इसीलिए था कि जुमे की नमाज में कत्ल कर देते थे। जैसे जुमा कायम होता किसी शहर में, सबके सबको इमाम जुमा समेत मार देते थे। तो उस वक्त फिर ये इरशाद गिरामी आया कि जुमा तुम्हारे लिए तखयीरी है, ऑप्शनल हो गया है वाजिब, सुन्नत नहीं वाजिब है, ऑप्शनल है। चाहे तो वाजिब की नीयत से पढ़े, चाहे तो सुन्नत की नीयत से पढ़ के जोहर को फर्ज की नीयत से पढ़ ले, चाहे तो दोनों को कुर्बतन इल्लाह पढ़ ले। जो भी अल्लाह को पसंद होगा वो वाजिब की तरफ चला जाएगा, और जो आपके लिए ओवर टाइम शुमार करना होगा अल्लाह ने, वो सुन्नत में चला जाएगा। तो गोया ये उस दौर में इतनी सख्ती थी, कर्ब था, तकलीफ थी, दुख थे, रंज थे, मुसीबतें थी, कत्ल ही कत्ल थे, हुकूमतों से बेदखल किए जा रहे थे, सादात के बच्चे दीवारों के अंदर चुने जाते थे, जिंदा दरगोर कर दिए जाते थे, बेसमेंट्स के अंदर मजालिस मुनक़िद हो रही होती थी और उन सारे के सारे बेसमेंट्स को ढक दिया जाता था, जिंदा दरगोर अज़ादाराने हुसैन हो जाते थे। इस किस्म के मसाइल के बाद इमाम को ख़त लिखा गया कि सरकार इस सिलसिले में आपकी क्या मदद हमारे लिए हो सकती है। तो इमाम ने ये ख़त तहरीर फरमाया। इमाम फरमाते हैं कि हम इन्ना गैर मुहमिलीना ले मराआतिकुम, हम तुम्हारे हालात से बेखबर नहीं हैं। अगर आज ये जुमला आपने तवज्जो से सुन लिया तो आज के बाद फिर ज़हन में रखना, एक एक लम्हा जो मेरा और आपका गुजर रहा है वो नजर हजरत हुज्जत में गुजर रहा है। ये कैमरा जैसे लगा होता है, लोग डरते हैं कि यहां पर रेड लाइट के ऊपर कैमरा है तो घर टिकट आ जाएगी। अब आप समझ लीजिए आज के बाद हुज्जत इब्नुल हसन का कैमरा हर शिया के ऊपर फिट है। इमाम को एक एक पल की इत्तला मिल रही है कि मेरा शिया क्या कर रहा है। यह तौक़ी मुबारक में यही तो जुमला है। वो न समझिएगा कि जुमरात को जाएंगे अमाल तो बुत तक कुछ कर लें, जुमरात को माफी मांग लेंगे। ये गाफिल इमाम नहीं है। इमाम ने खुद लफ्ज़ बनवाया है कि हम गाफिल नहीं हैं, हम तुम्हारे हालात से गाफिल नहीं है, वला नासीन अल ज़िक्रिकुम, और तुम हमें याद करो ना करो, हम तुम्हारे जिक्र से
بھولنے والے بھی نہیں ہیں. ہم تو اپنے غلاموں کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اب جب آج ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ امام نے رکا لکھا، خط لکھا، توقیع لکھی کہ میں تو ہمیشہ آپ کو یاد کرتا ہوں، تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی امام علیہ السلام کو ہر وقت یاد رکھیں، اٹھتے بیٹھتے، یا صاحب الزمان، یا ابا صالح، یا حجت ابن الحسن ہماری زبانوں کے اوپر. ہم نہ تمہارے حالات سے بے خبر ہیں، ہم نہ تمہارے ذکر سے غافل ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا، امام لکھ رہے کہ اگر ہم تمہارے ذکر سے غافل ہو جاتے یا ہم تمہارے حالات کی خبرگیری نہ کرتے، اگر ایسا ہوتا کہ ہم تمہاری خبر نہ رکھتے، فلولا ذالک، ہماری پشت پناہی تمہیں حاصل نہ ہوتی، ہمارے ذکر کی برکت تمہیں نصیب نہ ہوتی، تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ لنزل بکم اللعوہ، تو مصیبتیں تمہیں گھیر لیتی، واستلمکم الاعداء، اور ہمارے دشمن تمہیں اچک کے اس روئے زمین سے تمہیں صاف کر دیتے. تمہارا وجود بتاتا ہے کہ تمہارا امام تمہارے پیچھے ہے. ایک ایشو اور ریز کر دوں اور آج کی حد تک یہی تقریر رک جائے، کل انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھیں گے. تو آج یہ توقیع مبارک واضح ہو جائے کہ امام زمانہ ہر وقت ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں. ان کے پاس سسٹم ہے واچ کرنے کا. اللہ کی ذات نے ان کو یہ پاور دی ہے کہ جس کے حالات سے جب چاہیں وہ باخبر ہو سکتے ہیں. پل پل کی ہمارے امام کو ہماری خبر ہے. اب اس کی ایک مثال سن لیجیے. تھیوری ہوتی ہے نا، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل. بحرین میں جہاں آج خلیفہ کی حکومت ہے، اور آج بحرین میں کافی تکلیف سے، کرب سے شیعہ گزر رہے ہیں، مگر میں سالوٹ کرتا ہوں بحرین کے شیعوں کو. ایک فیملی ایسی نہیں بحرین میں. اتفاق سے میں ابھی حال ہی میں 24 گھنٹے کے لیے بحرین رکا بھی تھا، گیا بھی تھا. ایک فیملی ایسی نہیں پورے بحرین کی کہ جو کنورٹ ہو گئی ہو، جس نے آل محمد کا مذہب چھوڑ دیا ہو. اتنا مارا جا رہا ہے، ٹینک چڑھا دیے گئے، توپیں کھڑی کر دی گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی، باپ کے سامنے بیٹا مار دیا گیا، بیٹے کے سامنے باپ مار دیا گیا، ماں کے سامنے بیٹی کو گولی ماری جا رہی ہے، بیٹی کے سامنے ماں کو گولی ماری جا رہی ہے، گھر جلایا جا رہا ہے، ملازمتوں سے برطرف کیا جا رہا ہے. جیلیں کم ہو گئی ہیں، اتنی جیلیں بھر گئی کہ لوگوں کے پرائیویٹ ہاؤسز کے اندر شیعوں کو رکھا جا رہا ہے. مگر ایک شیعہ بحرین کا بتائیے کہ جس نے مذہب اہل بیت چھوڑ دیا ہو صرف سختی کی وجہ سے، اس کو پشت پناہی امام زمانہ نہیں کہتے تو اور کیا ہے؟ یہی حال عراق کا ہے. آلموسٹ 33 سال تک ڈیلی بیسز پر شیعوں کو مارا گیا، مگر حسن البکر یا صدام حسین نہ مذہب بدل سکے شیعوں کا، اور نہ ہی کسی کو مجبور کر کے تقیہ پہ مجبور کر سکے. حیران ہوں میں عراق کے شیعہ کو سالوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے تقیہ بھی نہیں کیا، جان دینی پسند کی ہے، تقیہ کرنا بھی پسند نہیں کیا. ذرا غور فرمایا. یہی حال لبنان کے شیعوں کا ہے. اتنی بڑی سپر طاقت کے ساتھ ٹکرا جانا، اگر وہ امام زمانہ کی پشت پناہی نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ لڑ سکتے ہیں اتنی بڑی طاقت کے ساتھ؟ اور گھٹنے ٹکا دینے اتنی بڑی طاقت کے، مجبور ہو کر وہ سیز فائر پہ مجبور ہو جائیں، یہ امام کی طاقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یا بلکہ صدام جب ایران کے خلاف لڑ رہا تھا، تو اس کا تو میں بھی آئی وٹنس ہوں، اس کے ساتھ کون سی سپر طاقت نہیں تھی، اور ایران کے ساتھ کون تھا؟ ان کے ساتھ صرف امام زمانہ کی پشت پناہی تھی، جس نے ان کو سروائیو کرنے کے لیے
मौके फराहम किए। आज वो सर्वाइव ही नहीं कर रहे बल्कि दुनिया के सबसे बड़े 7वें मुल्क, 7वीं पावर बन गए हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि उनके पास हमेशा या साहिब ज़मान या साहिब ज़मान। उनके हर घर से दुआए नुतबा की आवाज़ है, हर घर से इस्तिगासे की आवाज़ है, हर घर से या साहिब ज़मान या अबा साले की आवाज़ है, हर घर से दुआए अहद पढ़ी जा रही है, हर घर से दुआए फरज पढ़ी जा रही है। यानी लाखों के कत्ल के बावजूद एक शख्स, मैंने अपनी उस जिंदगी में, हौजे की जिंदगी में, ईरान का एक माँ, एक बाप, एक शख्स, एक बहन, एक भाई ऐसा नहीं देखा कि जिसने अपने अजीज के कत्ल होने के बाद मुज्तहिद आजम पे एतराज किया हो। इसको कहते हैं मारिफत इमाम ज़माना, कि इमाम के गुलाम के कहने पर अपने बच्चे कुर्बान कर दिए और एतराज भी न किया। तो जो कौम गुलाम के कहने पे बच्चे दे सकती है, वो इमाम के हुक्म पर क्या कुर्बानी नहीं देगी। इंशाल्लाह कल मैं अर्ज करूंगा और डिटेल। सिर्फ आज एक जुमला कह के इजाजत चाहता हूं। बहरैन में एक जमाने में अजीब इशू दरपेश हुआ, जवानों के लिए खास तौर पे ये इंटरेस्ट का जरिया भी होगा, यही प्रैक्टिकल जो अर्ज कर रहा हूं, कि बादशाह था, उसका एक मिनिस्टर बड़ा ही मुतासिब था। बादशाह अगरचे मसलक उसका वही था मगर जरा कम दुश्मन था अहले बैत का। हमेशा मिनिस्टर ये कहता रहता था बादशाह को कि तुम यहाँ के शियों को बेदखल कर दो और इनको अजियत दो। और बादशाह हमेशा कहता कि ये बेचारे मिस्कीन हैं, इनकी तादाद भी ज़्यादा है और रेजिस्टेंस भी नहीं करते, तो इनको अपने तरीक़े से इबादत करने दो, क्यों अजियत देते हो। बिलाखिर एक रोज़ वज़ीर आया, उसने कहा कि आज तो कलम कुदरत से लिखा हुआ अनार के ऊपर ले आया हूं कि अली के जो अपोनेंट्स हैं वो भी मसरद रसूल पर बैठने के बिल्कुल कैपेबल है, अल्लाह ने लिखा। अब अल्लाह का लिखा मोड़ोगे। बादशाह वैसे ही जरा भोले होते हैं, जी हाँ, तो उसने कहा बात तो भाई ठीक है, मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी को बुला के ले आओ, जो इनका सबसे बड़ा आलिम है शियों का। बुला के ले आए। 85% शिया थे, 85%। जी हाँ, आज मार मार के कम भी कर दिए हो तब भी 80% तो आज भी है। जी हाँ, इस वक्त भी। जी हाँ, तो मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी आए, उनके सामने यह मामला दरपेश हुआ। मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी आलिम दीन ने कहा कि बादशाह हमें 72 घंटे की मोहलत दे दे, 3 दिन में हम इस मसले का जवाब अपने ज़माने के इमाम से पूछ के बताएंगे। बारी बारी कुछ उलमा की ड्यूटी लगती रही कि रात को तुम जागो और इमाम से तवस्सुल करो, इस्तिगासा करो। इंशाल्लाह कल आप ज़रा 8:30 आ जाएं और कम से कम 1-2 लोगों को और भी मुत्तले कर दें। हाल माशाल्लाह आज भी जी हाँ भारी गया है तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि ज़रा और ज़्यादा मजमा आए ताकि इस कंप्रीहेंसिव टॉपिक को भी आपकी खिदमत में पेश किया जाए और इससे बड़ा इस्तिफादा हो टोरंटो के मोमिनीन को इंशाअल्लाह, और आपके ज़रिए फिर पूरी दुनिया को यूट्यूब के ज़रिए इस्तिफादा हो, ताकि लोगों में मारिफत इमाम का जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। असल हदफ ये। मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी अपने उलमा से कहते हैं, दोस्तों से, कालीग से, वो तवस्सुल कर रहे हैं। आखिरी दिन मोहम्मद इब्न ईसा बहरैनी की ड्यूटी थी। 2 रातें तो इमाम आए नहीं, बड़े परेशान हुए। आखिर रात इनकी ड्यूटी थी, कुछ इनके साथी भी थे, बड़े परेशान। सारी रात ढलने लगी, वहीं तहज्जुद भी पढ़ी बेचारों ने, वहीं इस्तिगासे भी किए, दुआएं पढ़ी, इमाम तो आए नहीं। अब कहा यह था कि अगर 72 घंटे के बाद तुम जवाब न ला सके तो तमाम उलमाए तशय्यो की जो वहां मौजूद थे गर्दनें कटवा दी जाएंगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हैं, मजहब तो यही हक है, हमारे अंदर कोई कोताही होगी कि इमाम मिल नहीं रहे, वरना इमाम तो इमाम है, यह मारिफत है, ज़हन में रखिएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, बंदे नाराज हो जाते हैं। एक दिन किसी साहब का मैं मुसाफिर नहीं ले सका, अभी मैनचेस्टर में, उन्होंने तूफान कर दिया, हमारे गांव काल कर दी कि अल्लामा साहब तो बड़े मगरूर हो गए। तो हमारे गांव वालों ने कहा कि वो ऐसे हैं तो नहीं, पता नहीं कोई आपको गलतफहमी हो गई होगी, वो बेचारे तो हर एक के साथ मुसाफिर लेते हैं। नहीं, कल हमारा मुसाफिर नहीं लिया। अब अगले दिन इत्तेफाक से उनकी वालदा ने हमें बुलाया घर पे और वो तशरीफ लाए।
کافی ماشاءاللہ بہت ہی وجود والے تھے، بڑے لہیم شہیم. تو ہم نے کہا صاحبزادے آپ ہمیں نظر نہیں آئے اس سال. کل تو ہم نے آپ سے سلام لیا، آپ نے ہمارا سلام ہی نہیں. میں نے کہا بھی دیکھا نہیں ہوگا، کچھ سوء ظن نہ کیجیے، کچھ حسن ظن بھی کر لیں، ہم بھی انسان ہی نہیں دیکھا ہوگا. اب یہ حالات ہیں ہمارے ہاں. امام زمانہ اگر ایک دن نہ جواب دیں یا عنایت نہ کریں تو ہم غصے میں آ جائیں گے. دیکھیے امام علیہ السلام اور ان کا جواب ہی کیا ہے کہ ہمارے استغاثے پہ لبیک نہیں فرما رہے. نعوذ باللہ من ذالک. معرفت سیکھنی ہے تو ان علماء سے سیکھیں جنہوں نے کہا گردن کٹ جائے عشق امام زمانہ میں فرق تو نہیں آئے گا. اب امام بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، ایک ایک لمحہ دیکھ رہے ہیں نا. امام تشریف لائے، ابھی وہیں کھڑے تھے محمد ابن عیسیٰ. سلام کیا، جواب سلام ہوا. جا کے بتا دینا محمد بادشاہ کو کہ یہ جو منسٹر ہے متعصب تکفیری، اس کے گھر میں ایک پیڑ ہے انار کا، اور جب یہ انار کا دانہ، یہ فروٹ جب چھوٹا تھا تو اس نے ایک خول بنایا تھا، پختہ کرایا تھا، اور اس خول کے اوپر علی کے اپوننٹس کے نام لکھ دیے تھے. جیسے جیسے وہ خول اس میں گڑتا گیا تو نام کندہ ہوتا گیا. اس میں قدرت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اس کی اپنی ترکیب ہے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ بادشاہ سے کہنا کہ ذرا اس انار کو توڑیں، اس میں سے جنتی دانے نہیں نکلیں گے بلکہ جہنمی جراثیم، کیڑے مکوڑے نکلیں گے، انسیکٹ نکلیں گے. دو باتیں امام نے بتا دی کہ اگر تم علی کے اپوننٹس کو فالو کرو گے تو اسی طرح جہنمیوں سے ملاقات ہوگی. اس طرح یہاں تمہاری اب محمد ابن عیسیٰ بحرینی نے مسئلہ تو حل ہو گیا، شکوہ کیا. بس آج یہاں تقریر رک رہی ہے، کل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کل زبردست اور میٹیریل آئے گا. شکوہ کیا کہ سرکار اگر آنا ہی تھا تو پہلی رات میں آ گئے ہوتے، دوسری رات آ جاتے، تیسری رات کے پہلے حصے میں آ جاتے. ہم تو مرنے کے قریب ہو گئے تھے، ہم تو گرنے لگے تھے کہ آپ آئے. آپ نے ارشاد فرمایا شکوہ تو ہمیں تم سے ہے. تم سے کس نے کہا تھا کہ تم نے بادشاہ کے دربار میں 72 گھنٹے کی مہلت مانگی تھی؟ تم وہیں ہمیں پکارتے، ہم وہیں تمہاری مدد کرتے. ہم تو ہیں ہی اسی لیے کہ جیسے ہمارا مومن ہمیں پکارتا ہے ہم فوراً اس کی امداد کو پہنچتے ہیں. اللہ کریم آج کی مجلس کے بانیان کو جزائے خیر دے. بانیان حسینیہ کو، علامہ الحاج فرد حسین موسوی صاحب قبلہ اور ان کے تمام والنٹیئرز کو، تمام ٹیم کو، حاضرین اس وقت جو مجلس میں تشریف فرما ہے مومنین مومنات، ان سب کو اللہ جزائے خیر مرحمت فرمائے. اور امام زمانہ کی معرفت ہمیں یوں نصیب ہو کہ ادھر ہم امام کو پکاریں، ادھر امام ہمیں جواب دے. اور زمانے کے امام کی ایک زیارت ناہیہ، بلکہ زیارات ناہیہ. ابھی اسی سال میں نے خطی نسخوں سے ایک زیارت نکالی ہے، انٹرنیٹ میں میرے پاس موجود ہے، ای میل میں، جس میں تمام شہدائے کربلا کے نام لے کر 122 کے امام زمانہ ان کی صفتوں کے ساتھ، ان کی وفا کے ساتھ، ان کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، ان کے جوہروں کے ساتھ ان پہ سلام کرتے ہیں. ان میں علی اکبر پہ بھی سلام ہے، کیونکہ ابھی مرثیہ میں علی اکبر کا ذکر آیا تو میرا دل چاہتا ہے آج میں چند جملے اسی ہم شکل پیغمبر کے پڑھ دوں. ایک روایت سن لیجئے جو تقریباً کبھی فرصت نہیں ہوئی، بیان نہیں کر سکا. وہ یہ ہے کہ جب شمر یزید کے دربار میں پہنچا اور یزید نے کربلا کے حالات پوچھے تو یزید نے پوچھا کہ یہ جو سر حسین تشت میں رکھا ہے، حسین کی ریش پر خون کا خضاب بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ حسین کی داڑھی سیاہ تھی، سیاہ داڑھی پہ خضاب خون کا اتنا جلی نہیں ہوتا جتنا میں دیکھ رہا ہوں. تو شمر اس کی وجہ کیا ہے؟
शिमर ने कहा यजीद मैंने देखा था हुसैन की रीश स्याह थी, जब या अली कह के अली अकबर की लाश उठाई तो मैं देख रहा था कि हुसैन की सारी दाढ़ी सफेद हो गई। क्या कर्ब था अली अकबर का, क्या तकलीफ थी अली अकबर की। दूसरी रिवायत, अबुल खनूक एक यजीदी फौज का रावी है। यह कत्ल हुसैन में मुबाशरतन शरीक नहीं था। मुख्तार जब इंतकाम ले रहे थे तो एक एक कातिल को बुलाते, उससे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर पूछते कि तुमने क्या जुल्म किया। जब अबुल खनूक पकड़ के लाया गया तो मुख्तार ने कहा तू तो कत्ल हुसैन में शरीक न था, तुझे मैं रिहा कर दूंगा, तू मुझे करबला सुना दे। अबुल खनूक ने कहा मुख्तार न तू करबला सुन सकेगा न मैं करबला पढ़ सकूं, तू सवाल कर मैं जवाब देता हूं। पहला सवाल मुख्तार ने यह किया, अबुल खनूक ये बता करबला के जवानों में से मेरे मौला हुसैन को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था। अबुल खनूक कहता है अब्बास और अली अकबर। कहा इन दो में से ज्यादा प्यारा कौन था। अबुल खनूक ने कहा अली अकबर। कहा कोई दलील। कहा मुख्तार दलील यह है जब भी तेरा मौला किसी जवान को भेज चुका होता तो खेमे के बाहर दुआ करता हुआ खड़ा हो जाता, मगर मैंने देखा था जैसे जैसे अकबर का घोड़ा दौड़ा था पुष्ट पे हाथ रखे हुए बूढ़ा बाप दौड़ा था और ये कहता जाता था महलन महला या अलिया, अकबर जरा रुक जा, अकबर जरा रुक जा। जज़ाकल्लाह। तीसरी रिवायत सुन लीजिए, एक और रावी है हमीद इब्ने मुस्लिम, ये क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है, ये बेतरफ रिपोर्टर है। ये रिवायत करता है कि सादात के खेमों में से जब भी कोई जवान निकलता तो कनात खेमा का पर्दा एक मर्तबा उठता, जवान चला जाता, पर्दा गिर जाता। कहता है मैंने गिना जब अकबर निकलना चाहते थे 18 मर्तबा पर्दा उठा, मगर मैंने देखा जवान नहीं निकला। 18 मर्तबा के बाद जवान निकला। मैंने ये समझा कि जब भी अकबर निकलना चाहते होंगे कभी फूफी दामन थाम लेती होगी, कभी बहन पकड़ लेती होंगी, कभी मां पकड़ लेती होंगी। और हमीद कहता है जिंदा अकबर पे मातम किया है 84 बीवियों ने। अल्लाह अकबर। और कहती थी इरहम गुरबतना या अलिया, ऐ अकबर हमारी गरीबी पे रहम कर। अल्लाह अकबर। एक जुमला और सुन लें, शहादत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ 2-3 जुमले और सुन लीजिए, बस एक जुमला और सुन लें। और वो ये है कि जो रजज पढ़े हैं ना किबला, रजज जो रजज हैं अली अकबर ने वो रजज पढ़े हैं जो अब्बास ने भी नहीं पढ़े, कासिम ने भी नहीं पढ़े और मोहम्मद ने नहीं पढ़े। रज सुनेंगे। अकबर कहते थे मैदान में हल मिन मुबारिजिन, है कोई बहादुर, हल मिन बत्तालिन, है कोई सूरमा, हल मिन शजाइन, है कोई माहिर जंग जो मेरे मुकाबिल पे आए। बड़ा अरसा मैंने सोचा अकबर ये गैरत क्यों ललकार रहे थे दुश्मनों की कि सारे सूरमा आए, बहादुर आए, जंगजू आए, मशहूर आए और मुझसे आके लड़े। अकबर चाह रहे थे कि मैं सारे के सारे सूरमाओं को मार जाऊं, सारे के सारे जंगजुओं को मैं खत्म कर दूं। अभी थोड़ी देर के बाद मेरा थका हुआ बाबा जब मैदान में निकले तो मेरे बाबा को तकलीफ ना हो। अल्लाह अकबर। एक इनफरादियत और सुन लीजिए, हर शहीद ने हुसैन इब्ने अली को मदद के लिए पुकारा, ना अब्बास ने पुकारा ना अकबर ने पुकारा। अब्बास ने तो इसलिए नहीं पुकारा कि अब ये गरीब मदद करने के काबिल नहीं रहा, जिसकी कमर टूट गई वो मेरी लाश कैसे उठाएगा।
اور علی اکبر نے اس لیے نہیں پکارا کہ جب بھی کوئی جوان پکارتا تھا تو بابا کے ساتھ میں جاتا تھا، اب کون رہ گیا ہے میرے بابا کے ساتھ آنے والا؟ ہر شہید نے وقت آخر حسین ابن علی پہ سیدھا سلام کیا، علی اکبر ہیں جنہوں نے الٹا سلام کیا، علیکم من السلام۔ میں نے آیت اللہ بشیر نجفی قبلہ سے نجف میں پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو قبلہ نے مجھے بتایا، پہلے تو رونے لگے کربلا کا رخ کر کے، بار بار روتے تھے، واہ علیہ واہ اکبرہ کہتے تھے، پھر کہتے ہیں شریعت محمد میں قانون یہ ہے کہ اگر سیدھا سلام کریں تو جواب اگلے پہ واجب ہے، اور اگر خود ہی الٹا سلام کر دے تو جواب ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکبر نے الٹا سلام کیا، نہ معلوم میرا غریب بابا اب جواب سلام بھی دے سکے یا نہ دے سکے۔ اس لیے حر عاملی کہتے ہیں 2 سالہ بچے کی طرح حسین کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، 80 مرتبہ مقتل میں فاطمہ کا لال گرا، 80 مرتبہ لاش اٹھائی خیمے میں لائے۔ بس آخری جملہ ہے عزیزو، جنہوں نے نیک نیتی سے مرثیہ پڑھا ہے، جنہوں نے ماتم غریب کرنا ہے، جو بیویاں پشت پردہ موجود ہیں، جن کی کوئی حاجتیں ہیں، آج اکبر کی ماں سے کہتا ہوں، بی بی آج آپ المومنین کے لیے دعا کر دیں، بیماروں کے لیے بھی شفا ہو، بی بی آپ کے اکبر کے صدقے میں میری قوم کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، آخری جملہ التماس دعا۔ اب وہ جملہ یہ ہے میرے عزیزوں، میں بچہ تھا، ماں کے ساتھ مہاجرین امام بارگاہ بھکر میں عشرے میں جا رہا تھا۔ جس شب میں علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، ہمارے مذہب کے ایک مجتہد تھے آیت اللہ حسین بخش جاڑا، انہوں نے علی اکبر کی شہادت کے بعد یہ جملہ پڑھا جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اس رات کو ہمارے محلے کی، سادات کے محلے کی کوئی بی بی نہیں سوئی، میری ماں بھی ساری رات جاگتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ ماں میری چھت پہ چڑھ گئی اور رخ کرتی تھی کربلا کا، ہر بی بی کربلا کا رخ کرتی چھت پہ جا کے سادات کے محلے کی، اور کہتی ہائے لیلا، ہائے اکبر، ہائے حسین، ہائے زینب۔ اب وہ روایت سن لیں اور مجھے اجازت دے۔ روایت یہ تھی کہ حسین اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے لے آئے اور وہاں رکھی لاش جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی، اور غریب نے رخ کیا عرش کا۔ حسین نے کبھی زندگی میں یہ جملہ نہیں کہا جو اکبر کی لاش پہ کہا، فرماتے بار الہا واہ غربتا، اب میں غریب ہو گیا، اللہ اکبر، اب میں غریب ہو گیا۔ سامنے کھڑی تھی بہن زینب، کہ بہن زینب ذرا اپنی بھابی لیلا کو بلا لانا۔ بی بی زینب ام فضا سے کہتی ام فضا میرے اندر ہمت نہیں، تو جا میری بھابی کو بلا کے لیا۔ فضا جو آئے تو فضا کہتی ہے میں نے کیا دیکھا، اکبر کی ماں کناتے خیمہ پہ ہاتھ مار رہی ہے جیسے کسی کی آنکھیں نہ ہو۔ میں نے کہا اکبر کی ماں کیا ہوا؟ کہ جب سے میرا اکبر گرا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ فضا سہارا دے کے لے آئی، جب اکبر کی لاش پہ لیلا آئی، فوارہ خون کا جاری تھا، ایک چلو بھرا لیلا نے اور اپنے سر کے بالوں میں ملایا۔ حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا معظمہ کیا کر رہی ہو؟ اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو؟ کہ مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سیرے پہنے گا میں سر کے سفید بالوں میں رنگے ہلا کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا اتنے اجڑ جائیں گے، بیٹے کے سینے کے خون سے ماں کے سر کے بال رنگین ہوں گے۔ ماتم حسین۔
دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، میرا پسر میرا لخت جگر پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، کہا حسین نے لیلا سے رو کر اکبر کو، کہا حسین نے لیلا سے رو کر اکبر کو، کروں میں پیار لپٹ کر کہو پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، شبیہ نانا کی اکبر کہیں نظر نہ لگے، شبیہ نانا کی اکبر کہیں نظر نہ لگے، اتاروں صدقہ میں اس پر کہو پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، ہے انتظار میں صغرا تیری مدینے میں، ہے انتظار میں صغرا تیری مدینے میں، لگائے آس وہ خواہر کہو پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، میں دولہا اس کو بناؤں تمنا ہے یہ میری، میں دولہا اس کو بناؤں تمنا ہے یہ میری، پناؤں صحرا سجا کر کہو پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، جوان بیٹا ہے میرا ہے منتوں والا، 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 کوئی تو روک لو بڑھ کر کہو پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے، دعا کرو میرا نور نظر پلٹ آئے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا حر شہید، السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا صاحب عرب و عجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم